السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو عالم آن لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں علامہ حسن ظفر نقوی صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. مزاج گرامی الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی دعائیں. علامہ صاحب ایک تجویز سامنے آئی ہے کہ فوج کو مذاکراتی عمل میں شامل کیا جائے. میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی. میں نے سوچا آپ علماء کرام سے رہنمائی حاصل کروں. میں تو ایک سیدھا سادہ چھوٹا سا آدمی ہوں, چھوٹا سا ایک بچوں پر کام کروں گا بڑے بڑے. تو میں یہ بس پوچھنا چاہتا تھا کہ فوج کا کیا تک بنتا ہے؟ فوج کا کام تو سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے. ہم انہیں کن کاموں پہ لگا رہے ہیں؟ وہ تو حفاظت کرتے ہیں جو ملک کو داخلی اور خارجی صورتحال درپیش ہوتی ہے امن و امان کی, اس کو کنٹرول کرتے ہیں. ہم اپنی فوج جو ہماری پاک فوج ہے, ہمارا فخر ہے, ہمارے سروں کے تاج ہیں, ان کو ہم کہاں لگا رہے ہیں؟ کن کاموں میں ہم لے کر جانا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کے توسط سے جو ہمارے محترم علماء کرام یہاں تشریف فرمائے ان کی خدمت پہ بھی ہمارا سلام عرض ہے. جی وعلیکم السلام. اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری تو ایک تماشا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ چند سال سے, ٹھیک ہے اچھے برے ہر ادارے میں ہوتے ہیں, تمام اداروں میں برائیاں اچھائیاں ہوتی ہیں, باقاعدہ سازش کے تحت ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آرمی کو. پاک فوج کے خلاف ایک باقاعدہ محاذ بالکل لگا ہوا ہے. اور ابھی کل میں ایک محترم وزیر صاحب کا بیان ایک ٹاک شو میں سن رہا تھا کہ کسی نے کہا تھا کہ بعض مساجد میں باقاعدہ مجاہدین یعنی یہ سو کال یہ طالبان جو ہیں, یہ مختصر سا فسادی ٹولہ جو ہے اس پورے ملک پر جس نے فساد برپا کر رکھا ہے, اس کے لیے دعائیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان کی کسی مسجد میں ایسا نہیں ہوتا. تو میں اس محترم وزیر کو آپ کے توسط سے پہنچانا چاہتا ہوں, نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ اس پروگرام میں موجود نہیں ہوتے, تو میں منہ پر ان کے کہہ دیتا یہ بات کہ وہ جائے, میں مسجدوں کے نام بتاتا ہوں, اسلام آباد کی ہی مین مسجد میں چلے جائیں اور جمعہ کا خطبہ بھی سن لیں اور ان کی دعائیں بھی سن لیں کہ وہ کس طرح سے دعائیں کرتے ہیں, اور ان فتووں پہ بھی نظر ڈال لیں جن فتووں پہ ان بدبختوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ پاک فوج کے کسی فوجی کوئی شہید ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا بھی حرام ہے. یہ وہ بدبخت لوگ ہیں. اور فوجیوں کو مرتد بھی کہا ہوا ہے. جی مرتد بھی کہا, اور میں یہ سب چیزیں آن ریکارڈ آپ بھی نکال سکتے ہیں, یوٹیوب وغیرہ پہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور دوسری بات, ایک دن کے لیے بھی آج بھی جب میں آپ کے یہ پروگرام میں دیکھ رہا ہوں تو نیچے سلائڈ چل رہی ہے تمام چینل پر, پھر دھماکہ کیا ہے, پھر پولیس کے سپاہیوں کو انہوں نے آج شہید کیا ہے, اور پھر یہ آرام سے ایک بیان دے دیتے ہیں کہ جی یہ ہم نے نہیں کیا, اور اس سے پہلے یہ کہہ چکے تھے کہ یہ جتنے بھی گروپ ہیں یہ ہمارے امیر کی اس میں سارے جو ہیں متحد ہو چکے ہیں. تیسری بات ڈاکٹر صاحب علماء کرام تشریف فرمائے, میں کوئی جذباتی نہیں ہونا چاہتا اور نہ ہی مخالفت برائے مخالفت میرا وتیرہ ہے, نہ ہمارا ہونا چاہیے, لیکن مجھے ایک بات کوئی انصاف سے سمجھا دے کہ 18-19 کروڑ عوام کیا حیوان ہیں, کیا جانور ہیں کہ ایک مختصر سے فسادی ٹولے کے لیے آپ گھٹنے ٹیکے دے رہے ہیں؟ آپ ہر چیز کے لیے تیار ہیں, آپ اپنی آرمی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ان کی مذاکرات میں ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی حیثیت اسی لیے بڑھ گئی کہ آپ نے ان کو اتنا چڑھا دیا حکومت نے اور وزیروں نے اور ان کے ہمدرد لوگوں نے. بھائی مذاکرات وہاں ہوتے ہیں جہاں کوئی بات سمجھنے والا تو ہو, جہاں کوئی انسانیت کی بات کرنے والا تو ہو. جو یہ چاہتے ہیں کہ بندوق اور کلیشن کوف اور بم دھماکوں کے ذریعے سے ہم پر اپنا نظریہ شریعت نہیں, اپنی من مانی باتوں کو, تو ڈاکٹر صاحب کیا آپ تسلیم کر لیں گے؟ کوئی نیک کام بھی آپ سے کہے, بندوق آپ کی گردن پہ رکھے کہ یہ کام کرو, آپ کریں گے؟ کبھی بھی جبر اور تشدد کے ساتھ کبھی ایسی باتیں ہو سکتی ہیں؟ ان کے لیے ایک ہی حکم ہے, آپ بھی بیان کر چکے, میں نہیں, آپ نے بھی اور تمام علماء بھی, کہ یہ صرف وہی زبان سمجھتے ہیں, یہ خوارج ہے. بھائی میرے, دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ارغمال نہ بناؤ, 18 کروڑ 19 کروڑ لوگوں کو, ہم لوگوں کو بیچارہ بنا کے نہ ڈال دو, ان کے سامنے چارہ بنا کے نہ ڈال دو کہ یہ جو چاہیں کرتے رہیں, اور آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ کریں, ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کرتے جائیں, اپنے ٹائم پاس کرنے کی باتیں کریں. ہم سب پاکستان سے اتنے محبت کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. آپ یہ دیکھیے, کل ایک کرکٹ کا میچ جیتا ہے پاکستان میں, میری فیلڈ تو نہیں ہے لیکن آپ یقین جانیے کہ میری بھی خوشی سے آنسو آ گئے. کیوں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ 18 کروڑ لوگ یہ کتنے معصوم ہیں, کتنے اچھے لوگ ہیں کہ ایک چھوٹی سی خوشی میں یہ سب ایک ہو گئے. اس میں تمام طبقات, تمام مذاہب, تمام مکاتب کے لوگ خوشیاں منا رہے تھے. بھئی یہ پاکستان ہے, یہ ہمارا چہرہ ہے پاکستان کا. بھائی اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں. ایسے ہی معاشرہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھا. پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کے زمانے میں کیا سب کے سب پاکیزہ لوگ تھے؟ آپ جانتے ہیں کہ سزائیں بھی ہوئی ہیں, لوگوں نے غلطیاں بھی کی ہیں, حضور نے معاف بھی کیا ہے, ستون توبہ بھی مسجد نبوی میں موجود ہے. میرے بھائی آپ انسان بن کے ہمیں جینے دو بھائی. ہم لوگ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ترس رہا ہے یہ ملک. صبح اٹھتے تو ایک پریشانی, ٹی وی کھولتے, جب یقین مانیے کہ جب مجھے میرے بیٹے نے باہر سے آ کر کہا کہ وہ ٹی وی آن کر لیجیے, ٹیلی فون آن کر لیجیے, لائٹ پہ لیجیے, تو میں ڈر گیا. میں نے کہا پتہ نہیں کوئی حادثہ ہو گیا, پتہ نہیں کوئی بم پھٹ. روز صبح شام ہمارا ایک ٹینشن میں بچوں کا, عورتوں کا, بڑوں کا, مردوں کا گزر ہے. لہٰذا میں یہ کہتا ہوں یہ توہین ہے آرمی کی, یہ ہماری پاکستانی فوج کی بے عزتی ہے, یہ توہین ہے. اگر ان کو ان وحشیوں کے ساتھ ان کے برابر میں لا کے کھڑا کرنا ہے, وہ تو یہ چاہتے یہی ہیں کہ ہم اس لیول پر آ جائیں کہ جی وہ, اور اس کے ذریعے سے ہمارا یہ ہو جائے مقام کہ ہم فوج کے برابر ہیں. وہ یہی کھیل کھیل رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. علامہ حسن ظفر نقوی صاحب, آپ کا موقع سامنے آ گیا, بہت شکریہ آپ کا. سوالات کچھ آئے ہوئے ہیں اور فوراً سوالات کی طرف چلیں گے کیونکہ آج عالم آن لائن اپنا کچھ روایتی انداز میں ہو رہا ہے, کچھ فقہی سوالات بھی آ رہے ہیں اور چونکہ کرنٹ افیئرز بھی ہیں تو دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. بیلنس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن بیلنس کرنا پڑے گا. گاؤں سے دور مسجد ہے, سوال ہی آیا تھا, اور گاؤں کے اندر مسجد بنانا چاہتے ہیں, مسجد کے لیے کیا کریں؟ وہ جو پیسے پرانی مسجد کے ہیں وہ اس نئی مسجد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, اور کیا اس مسجد کو شہید کر دیں کیونکہ وہ نہر اور راستے کے درمیان میں ہے اور سرکاری زمین پر بنی ہوئی؟ ایک سوال تھا. مفتی عفنان صاحب. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو مسجد وقف ہو جاتی ہے اس کا اصل حکم تو یہ ہے کہ اس کو پھر قیامت تک وہ مسجد ہی رہتی ہے, زمین سے لے کر آسمان تک. اس کو شہید کرنا یا اس کو توڑنا یا اس کی چیزوں کو کسی دوسری جگہ استعمال کرنا عام حالات میں جائز نہیں ہے, لیکن اس کی کچھ ایکسیپشنس ہیں, استثناءات ہیں جس میں یہ کام ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ مسجد بالکل بے آباد ہو جائے اور اس کو آباد کرنے کی کوئی صورت نہ رہے اور اسی کی پیسوں کو استعمال کر کے اسی کے وقف کی چیزوں کو استعمال کسی اور جگہ کر لیا جائے. دوسرا مسئلہ یہ مسجد غیر قانونی ہو. اگر بالکل ہی غیر قانونی بنی ہے, اس میں علاقے والے بھی شامل نہیں تھے اور جس کی وہ زمین تھی اس نے بھی اجازت نہیں دی, اور اس میں یہ صورتحال بھی آ گئی ہے کہ ایک دوسری جگہ مسجد کی ضرورت ہے, ایسے وقت میں اگر اس علاقے کے علماء اور سب لوگ اس پر اتفاق کریں تو اس مسجد کو ختم کر کے دوسری ایک مسجد بنایا جا سکتا ہے. لیکن حتی الوسع میں یہ کہوں گا اس چیز کی کوشش نہ کریں, کیونکہ اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو لوگ پھر اس پر جری ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہاں بھی توڑ دو وہاں بھی توڑ دو. لہٰذا ایک دوسری مسجد بنانے کے لیے اہل خیر لوگ اپنی جیبیں تھوڑی ہلکی کریں اور جائیں اس مسجد کو آباد کریں. اللہ تعالیٰ نے تو بڑی فضیلت سنائی ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ, اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے بڑے با ایمان لوگ ہوتے ہیں, تو اس مسجد کو آباد کریں, اس میں بھی کام کریں. اور اگر راستے میں کچھ مسئلہ آ رہے ہیں تو کوشش کریں راستے کو, جتنی جگہ راستے میں آ رہی ہے اس کو ہٹا دیں, اور گاؤں کے لیے آپ ایک الگ مسجد نہیں بنا دیں. اچھا بالفرض چلیے یہ تو آپ نے بالکل کلیئر ایک ظاہر ہے کہ حکم بتا دیا اور جو شرعی معاملہ ہے, لیکن بالفرض اگر وہ بہت زیادہ راستے میں ہے اور نہر بھی بیچ میں آ رہی ہے اور مسجد کو بھی شاید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے, ایسی صورت میں کیا کوئی اضطراری کیفیت ہوتی ہے کہ مسجد شہید ہو جائے؟ نا بالکل اضطراری اور استثنائی کیفیت میں, جس کو بالکل ایکسیپشن کہتے ہیں, اور ایکسیپشنز بہت ریئر ہوتی ہیں. بہرحال ایکسیپشن میں, لیکن اس میں بھی بڑے خیال سے کہ مسجد کے تقدس کا خیال رکھ کر کے علاقے کے علماء کو کانسنٹ میں لے کر, علاقے کی یونین کونسلز کو کانسنٹ میں لے کر پھر یہ ساری بات رکھی جائے, علماء کا مسئلہ رکھا جائے اس احترام کے ساتھ, پھر اس کو اگر ضرورت ہو تو شہید کرنے. اور چونکہ نیت بھی یہی ہے کہ آگے تو بنا ہی رہے ہیں مسجد, تو ٹھیک, اس کے سارے پیسے دوسری جگہ لگا دیجیے. بالکل درست ہے. ایصال ثواب یعنی اس کا کہہ کر پڑھنا وہ کیسا ہوگا کہ کسی کے لیے کہہ دیا کہ ایصال ثواب ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایصال ثواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور کرنا بھی چاہیے, لیکن یہ جو موجودہ صورت جو بھی آپ نے پوچھی ہے, اس میں اگر کوئی کسی مسلمان کو خیر کی دعوت دے کہ آئیے فلاں مسلمان کے لیے ہم سب مل کر قرآن خوانی کرتے ہیں, آپ یہ پڑھ لیجیے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں, تو بہت مستحسن عمل ہے, اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی نہ پڑھ پائے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, کیونکہ کسی کے کہنے سے واجب یا فرض نہیں ہو جاتا. ہاں اگر آپ نے کمنٹ کیا ہے تو اپنی بات کو پورا کیجئے اور آپ کو پڑھنا چاہیے, لیکن نہ پڑھنے کی صورت میں آپ پر حرام یا گناہ کا کوئی فتویٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ایک جو تیسرا سوال ہم سے کیا گیا تھا اس کا جواب تو علامہ حسن ظفر نقوی صاحب نے اپنی گفتگو میں ہی دے دیا ہے. ایک دو کالر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, جی فرمائیے. سر میرا نام شاکر ہے, میں یو کے سے بات کر رہا ہوں. جناب میں نے آپ سے کچھ سوال, 2-3 سوال ہیں سر, میں جلدی کہوں گا. یہ جو لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں وزیرستان کے علاقے سے ان علاقوں سے جدھر یہ آپریشن وغیرہ ہو رہا ہے, ان لوگوں کے فلاح و بہبود کے بارے میں حکومت کیا کر رہی ہے, ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ اور دوسری بات یہ
میں علماء سے پوچھنا چاہ رہا تھا, آپ سب لوگوں کو انداز ہے ہمارے ٹرائبل علاقوں کا, ادھر نہ بجلی ہوتی ہے صحیح, نہ دوسری پراپر اس طرح کوئی انفارمیشن ٹیکنالوجی یا کمپیوٹرز, لیپ ٹاپز یا فون, اس طرح کے سسٹمز بھی ادھر نہیں ہے. تو لوگوں کو ادھر پتہ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. اس سائڈ سے وہ طالبان کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور اس سائڈ سے آرمی آ رہی ہے. تو ہمارے علماء, ہمارے لوگوں کو یہ نہیں چاہیے کہ جا کے ان لوگوں میں تھوڑی بہت اویئرنیس پھیلائے کہ کیا. اچھا جی, پہلا اس کا جو حصہ ہے وہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے. اس وقت کوئی حکومتی نمائندہ بیٹھا ہوا نہیں ہے, لیکن یقیناً آپ کا سوال انہوں نے سن لیا ہوگا. تو میں گزارش کروں گا پرویز رشید صاحب سے بھی اور چودھری نثار صاحب سے بھی کہ اس کو بھی کلیئر کریں کہ جو نقل مکانی ہو رہی ہے اس کا حکومت نے کیا پلان بنایا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب سوات میں آپریشن ہوا تھا تو جو آئی ڈی پیز تھے ان کے لیے باقاعدہ کیمپس لگائے گئے تھے, اور اسلام آباد کے قریب مختلف علاقوں میں اور پشاور کے قریب بھی وہ کیمپس لگائے گئے تھے, تو وہاں لوگوں کو رکھا گیا تھا. مگر ان کیمپس کی حالت بھی بہت خراب تھی اور بہت عرصے تک وہ وہاں رہے تھے. تو اب آئی ڈی پیز کا کیا ہوگا اگر ممکنہ آپریشن ہوتا ہے, تو یہ تو گورنمنٹ بتائے گی. لیکن جو دوسرا سوال ہے کہ علماء کرام کو اپنا رول وہاں ادا کرنا چاہیے, جانا چاہیے. میں دونوں مفتیان کرام سے پوچھتا ہوں, مفتی صاحب اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اویئرنیس کے لیے نہ وہاں بجلی ہے, بتا رہے ہیں وزیرستان میں نہ بجلی ہے, نہ, تو علماء کرام کا کیا رول ہونا چاہیے؟ علماء کرام کے وفد بالکل جانے چاہیے, لیکن ایک گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ظاہر آپریشن ہو رہا ہے, بمباری ہو رہی ہے, مارداڑ ہو رہی ہے, اس میں آپ جا کر سمجھانا اس طرح کرنا بہت مشکل ہے. تو اس میں علماء ریٹن پیغامات دیں, میڈیا بھی وہاں سنا جا رہا ہے, ریڈیو کے پیغامات دیں, اور علماء کے وفد ایک سیکیورٹی میں جو جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ ٹرائبل ایریاز میں لوگوں کو جمع کریں اور جا کر بات کریں. علماء کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ عوام کو ہر موقع پر ہر مناسب سے دینی رہنمائی فراہم کریں. اس کو ہمارے یہاں بدقسمتی صرف یہ سمجھا جاتا ہے صرف عبادات, نماز, روزہ سکھانا ہے, حالانکہ علماء کو دین سے ریلیٹڈ ہر مسئلے کا لیڈر اللہ نے بنایا ہے اور دین ہماری پوری زندگی میں ہے. تو اس وقت یہ بتانا کہ امن میں کیا کرنا ہے, جنگ میں کیا کرنا ہے, امن لانے کے لیے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے. اسی طرح لوگوں کو جو نقل مکانی کر رہے ہیں ان کو بھی یہ فضیلت سنانا کہ بھئی آپ اگر نقل مکانی کرنے والوں کو ٹھکانہ دیں گے تو آپ کو انصار والی فضیلت ملے گی. والذین آووا ونصروا, اللہ نے کہا کہ جو ان کو ٹھکانہ دیتا ہے تو اولئک هم المؤمنون حقا, اللہ ان کو مومن کہا ہے, تو انصار والی فضیلت ملے گی. لہٰذا جیسے پہلے بھی آئی ڈی پیز کے ساتھ ہمارے لوگوں نے بہت تعاون کیا, تو تعاون پورا کرنا چاہیے. اور علماء کو اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت بیسک رول ادا دینا چاہیے. دونوں دیکھیں, علماء کو نیوٹرل لینا چاہیے. یہ جو ابھی بات آ رہی ہے نا کہ علماء اس کی طرف پورے علماء کو نیوٹرل لینا چاہیے. حکومت اور فوج کے ساتھ اپنی والہانہ محبت رکھتے ہوئے, پاکستان کی اسٹیٹ کو اپنا دل و جان سمجھتے ہوئے ان کو بھی خیر خانہ مشورہ دینا چاہیے کہ ان حالات میں کیا چیز ہے. اور اسی طرف طالبان یہ جو محارب گروہ ہیں, جو ناراض گروہ ہیں, ان کو بھی سمجھانا چاہیے. اب ان کو سمجھانے میں گروہ بہت سارے ہیں, آپ فرما رہے ہیں جوڑنے کا کام کرنا چاہیے, توڑنے کا کام نہیں کرنا. قرآن میں بڑا خوبصورت جملہ اللہ نے فرمایا, والصلح خیر, صلح میں خیریت ہوتی ہے. مفتی صاحب, ہاں بالکل, علماء کا کردار بیسیکلی پورے معاشرے میں سدھار پیدا کرنا ہے. درست. اور اصلاح امت کا اصل فریضہ علماء ہی کے لیے ہے. اور اللہ رب العزت بھی ارشاد فرماتا ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو وہ اطاعت خداوندی اور اطاعت مصطفیٰ کو ہی آگے بڑھانے کا جو فریضہ ہے قیامت تک کے لیے, وہ علماء کا ہے. کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, اور علماء ہی میرے وارث ہیں, علماء کو ہی کام کریں. لیکن علماء جو ہے وہ انسان سب سے مراد علماء ربانیین ہیں, علماء حقہ ہیں. ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہے جس طرح آج کل لوگ بنے ہوئے ہیں. دہشت گردی کا عذاب جن لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے وہ بھی بڑی بڑی پگڑیاں پہن کے داڑیاں رکھ کر یہ سارے کام. میں نہیں ہوں, میں ہوسٹ ہوں صرف. نہیں, میں آپ میری طرف دیکھ کے غور سے یوں دیکھ رہے تھے. میں پاکستان میں جو یہ تصویر پیش کی جا رہی ہے, پاکستان دنیا میں 2 ملک ہیں ڈاکٹر صاحب جو پوری دنیا میں مذہب کے نام پر بنے ہیں. ایک ہے ہمارا وطن عزیز پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا ہے, دوسرا یہودیوں کا اسرائیل ہے. اب ہمارا جو اسلامی مملکت ہے اس کی تصویر ہمیں کیسی خوبصورت پیش کرنی چاہیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. اب وہ بشارتیں کہ ہند کا لشکر نکلے گا, وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا, وہ اتنی پیاری باتیں. ہم پاکستان کے لوگ کس طرف جا رہے ہیں, ہمارے یہ خارجی لوگ کس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ ایسی دہشت گردی کی تصویر کے لوگ اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کو روکنے کے لیے علماء کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. بہت شکریہ مفتی افنان صاحب آپ کا اور مفتی عابد مبارک صاحب آپ کا. دونوں شخصیات عالم آن لائن میں تشریف لائی. ناظرین, اس کے ساتھ ہی عالم آن لائن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. علماء کرام نے جو فرمایا بہت فرمایا, خوب فرمایا, اور ایسا فرمایا کہ اب اس کے بعد کچھ کہنے کی نہ ضرورت ہے اور نہ حاجت ہے.
لیکن بس ایک جملہ ضرور کہوں گا پروگرام ختم کرتے ہوئے کہ مجھے بس صبح سے جب یہ خبر میں نے پڑھی ہے کہ فوج مذاکرات کے عمل میں شامل کرنے کی اسے تجویز جو پیش کی گئی ہے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی طرف سے، بڑی عجیب و غریب تجویز ہے. ذرا غور کیجئے للہ کہ آپ کن کے برابر فوج کو لے جا کر بٹھا رہے ہیں. ہماری فوج ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والی ہے، ہمیں اس کا مورال ہائی کرنا چاہیے. اور اس وقت تو جو فوج کے سربراہ ہیں وہ میجر شبیر شریف کے خاندان سے ہیں، میجر راجہ عزیز بھٹی کے خاندان سے، شہیدوں کا خاندان ہے. شہیدوں کو اس طرح نہ بٹھائیں ٹیبل پر لے جا کر. تو ذرا خیال کریں، فوج کا ذرا احترام ضرور ہونا چاہیے. اور پھر سیدھی سی بات ہے کہ جن کے اعمال کی سیاراتیاں ختم ہو رہی ہو ان سے کیا مذاکرات کریں گے آپ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کے طلبگار ہوں. عالم آن لائن سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.